بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کے مہینے میں کنڈوں کا ختم دلانا کیسا ہے؟ رجب کے مہینے میں کنڈے کرنا یہ مناسب عمل نہیں ہے، کیونکہ اس کا ثبوت نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتا ہے، نہ ہی صحابہ کرام کا صحابہ کرام میں سے کسی کا یہ عمل نہ تھا، کیونکہ ہمارے لیے یہی تین چیزیں بنیادی دلائل ہیں۔ اگر ہمیں ان میں سے کسی چیز کی دلیل نہیں ملے گی تو وہ عمل کرنا مناسب اور جائز نہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد عربی زبان میں ہے۔ آپ بتائیں کہ کنڈوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ دین کی بنیاد عربی میں ہے، دین عربی زبان میں اترا ہے۔ صلاۃ جو ہم نماز کہتے ہیں، اس کا ہمیں عربی معنی ملتا ہے کہ صلاۃ یہ نماز کے لیے ہے۔ اسی طرح روزہ اس کے لیے صوم کا لفظ آتا ہے۔ صدقہ خیرات ہر کے لیے عربی میں کوئی نہ کوئی لفظ آتا ہے، جو چیز احادیث اور قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن یہ کنڈے ایک ایسی رسم ہے جس کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں 2 عیدیں دی، دونوں عیدوں کا تذکرہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے، دونوں کے اندر کیے جانے والے کام وہ ہمیں ملتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں۔ یہ جو کنڈوں کی رسم ہے، یہ کرنا مناسب اور جائز نہیں ہے۔ اس کو لوگ بطور ثواب کے سمجھ کر کرتے ہیں، ایسا کرنا گناہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کنڈے جو لوگ کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کنڈے کرنے والوں کو بھی نہیں پتہ کہ ہم کنڈے کیوں کر رہے ہیں، ہم کس کے نام یہ نیاز دے رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے کنڈوں کو کیا جاتا ہے۔ حالانکہ تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں تو امام جعفر کی نہ رجب کے اندر پیدائش ہے، نہ ہی رجب میں وفات ہے۔ ان کی پیدائش و وفات شوال و رمضان کے اندر ہے، نہ کہ رجب کے اندر۔ جب رجب کے اندر یہ چیزیں ہیں نہیں تو ان کے نام یہ چیزیں ہو نہیں سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک خوشی کے موقع پر لوگوں نے ایک کام کیا تھا۔ یہ ساری باتیں تاریخی ہیں۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ 22 رجب کو جو رجب کے مہینے میں جس دن کنڈے کیے جاتے ہیں، وہ دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ حضرت امیر معاویہ جب ان کی حکومت آئی، اس سے پہلے جو خلفاء رہے ہیں، ان خلفاء کے دور حکومت میں لوگوں نے مختلف قسم کے فسادات ڈالے، مختلف سازشیں ابھریں۔ لیکن جب ان کی حکومت آئی، انہوں نے ساری کی ساری سازشوں کو دبا دیا۔ خارجیوں کی سازش کو، صبائیوں کی سازش کو، ساری سازشیں ان کی دور حکومت میں دب گئیں۔ جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، یہ لوگ اعلانیہ طور پر تو اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے چھپ کر رات کے اندھیرے میں اپنے لیے میٹھی چیز بنائی، راتوں رات اس کو کھایا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ رسم عروج پکڑتی یہ شیعوں کے اندر رہی۔ اہل تشیعوں نے یہ رسم کو کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ مسلم لوگ جو اصل عقیدے والے لوگ تھے، انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہاں پر اس کو ایک نئی شکل دے کر ان کی طرف پیش کیا گیا تو انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں میں مشہور کر دیا کہ امام جعفر صادق کے نام سے آپ کنڈے کرو تو آپ کو اس کے کرنے کی وجہ سے برکت ملے گی۔ واقعہ کتابوں کے اندر انہوں نے ایک تحریر کر دیا کہ ایک لکڑہارا تھا، بہت غریب تھا۔ امام جعفر خواب میں آئے کہ میرے نام کے کنڈے کرو، تمہیں مال و دولت ملے گی۔ تو اس بندے نے یہ کنڈوں کی رسم کی، جس سے مالا مال ہو گیا۔ تو جب لوگوں کے سامنے ایسے واقعات رکھے گئے، لوگوں نے سمجھا کہ واقعی امام جعفر کے کنڈے کرنے کی وجہ سے لوگ مالا مال ہو جاتے ہیں، تو لوگوں نے اس رسم کو کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اس کا نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی حقیقت ہے۔ یہ ایک گناہ
اور نامناسب عمل ہے جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے ایسے کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔